بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میں چند معروضات آپ حضرات کی پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جو نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر ثمرہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے نہیں ہیں اور اللہ کے خزانے محدود نہیں ہیں۔ یہ بندے کا کام ہے کہ نیت اپنی کیا کرتا ہے، کہاں تک کی کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جو نیت کرو گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ انما لکل امرئ ما نویٰ۔ تو جب بھی اللہ سے خیر کی طلب کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے خیر کی طلب کریں، اور اس کا فائدہ یہ طلب ہماری صدقہ جاریہ ہوگی۔ اور آپ جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت مانگی تھی، خیر مانگی تھی۔ ایک خیر مانگی تھی اللہ سے دعا کے ذریعے سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ اگر میں قسم کھا کے عرض کروں تو انشاءاللہ حانث نہیں ہوں گا کہ آج ہم لوگ اس دعا کے ثمرے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اس دعا کی قبولیت کا ثمرہ ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نصیب فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے پروردگار، ان لوگوں میں جو مکے میں رہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام مکے میں آباد ہو گئے تھے، ایک طویل تاریخ ہے۔ تو ان کے بارے میں دعا کی کہ اے پروردگار، ان میں ایک رسول تو مبعوث فرما، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جو انہی میں سے ہو، باہر سے نہ آئے، میری اولاد میں سے ہو، اسماعیل کی اولاد میں سے ہو۔ اب آپ یہ غور کرتے جائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کیا تھا، اور ان کی دعا کی قبولیت کا ثمرہ کب اور کہاں اور کس صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اے پروردگار، ان لوگوں میں ایک رسول آپ مبعوث فرما دیجئے، بھیج دیجئے، منتخب کر دیجئے، جو کیا کرے، یتلو علیہم آیاتی، قوم کو تیری کتاب کی آیات پڑھ کر سنائے۔ اس کو کتاب بھی دیجیے تو، اور وہ نبی خود کتاب پڑھ کر سنائے، اس کی آیات کی تلاوت وہ خود کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کی جو ہدایات ہوں، احکامات ہوں، اس کی تعلیم دے، اور اس کتاب پر عمل کر کے جو ہے وہ دکھلائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو تلاوت کریں، جن کے سامنے تلاوت کی جائے، جن کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے، ان کے باطن کا تزکیہ بھی ہو، ان کا تیرے ساتھ تعلق بھی ہو، آپ کے ساتھ ان کی محبت بھی ہو، آپ کی معرفت بھی ان کو حاصل ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ چاروں چیزیں دے دیں۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، اس کے پڑھنے پڑھانے کے لیے یہ مدارس قائم فرمائے۔ اس کی بنا اس وقت ہوئی تھی مدرسے کی۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے علماء اکرام تشریف فرما ہیں کہ یہ مدرسہ یہ زمین کی پیداوار نہیں ہے، یہ مدرسہ منزل من اللہ ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے مسجد اللہ نے نازل کی ہے، زمین کو اللہ نے مسجد بنایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعلیم، اس کے احکامات کی تعلیم کے لیے اللہ نے مدرسہ نازل کیا ہے۔ 3 سپارے میں قرآن شریف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، یہ اس واسطے میں نے نازل کیا تاکہ تم یہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کو تم پہچان لو۔ بننے کا راستہ یہی ہے کہ تم اس کی کتاب کا درس و تدریس کرو اور اس کی کتاب کو تعلیم تم حاصل کرو۔ تو یہ درس و تدریس کیا چیز ہے؟ عمارت کے محتاج نہیں ہے، درخت کے نیچے بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اقرا کی آیت نازل ہوئی، وہ سب سے پہلا مدرسہ تھا غار حرا کا، کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان آیات کو پڑھا، ان کو یاد کیا۔ آپ علیہ سب کے لیے غار پر جانا ممکن نہیں تھا۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے تشریف لا کر مکہ مکرمہ میں دار ارقم قائم کیا۔ اس کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکی زندگی سے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے ان مقاصد کو جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کروائی تھی، آپ نے مدینہ منورہ میں صفہ پر اس کو شروع کیا۔ تو یہ آج یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یہ مدارس آپ کی وراثت ہے، جہاں پر آپ کے علوم کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور آپ اللہ کی شان دیکھیے، ان مدارس کے ساتھ جیسے حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے کہ ہر دور میں دشمنی رہی ہے، دشمنوں نے کی ہے دشمنی، اس دور سے یہ دشمنی چل رہی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دار ارقم قائم کیا تو انہوں نے کفار مکہ نے دار الندوہ قائم کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صفے پر آ کر مدینہ منورہ میں تشریف لا کر صفہ قائم کیا، وہاں پر مدرسہ قائم کیا۔ وہاں پر حضرت ابو ہریرہ آئے، حضرت بلال حبشی آئے، عبداللہ ابن عمر آئے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو مدنی دور میں صحابی بنے، انہوں نے وہاں آ کر علوم حاصل کیے۔ باہر سے وفود آئے تو مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے، ان یہودیوں نے مدینہ منورہ میں بیت المدراس قائم کیا۔ اندازہ لگائیے، اور یہ کشمکش اور یہ مارکا آج کا نہیں ہے، یہ اسی وقت کا ہے جب اقرا نازل ہوا تھا۔ اور آج بھی برطانیہ میں صفحہ ہستی پر بڑے بڑے ادارے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے اسکالر پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، اور ان مدارس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی میراث کے محافظ پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم، یہ اس مدرسے کی میں نے مختصر تاریخ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اتاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مسجد قائم کی۔ اللہ نے حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بازاروں کی اجازت دی، بازار قائم ہوئے اس کے لیے۔ تو یہ سارا کا سارا دین ہے، اگر غور کرے تو یہ سب دین ہے۔ ہر ذرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، اور آپ کا دین ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، اس کی تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آج ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مدارس کہاں سے چلتے ہیں؟ یہ مدارس فقراء چلتے ہیں، فقراء چلاتے ہیں، اور چلتے اللہ کے خزانے سے۔
یہ اللہ کے خزانوں سے چلتے ہیں مدرسے. اگر پیسوں سے مدرسوں نے چلنا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو احد پہاڑ دیا جاتا سونے کا بنا کر. اس سرزمین پر پٹرول کے کنویں تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پٹرول کے کنویں نکالنے کی اجازت دی جاتی اور وہی نازل ہوتی کہ فلاں جگہ پر پٹرول کا کنواں ہے, وہاں سے پٹرول نکالے جاؤ اور آپ بیچے چلے جائیں دنیا میں, اور آپ کو وسائل ملتے رہیں گے, اور جناب بڑا شاندار جو ہے وہ دین کا کام ہوگا. جبکہ صفا کے مدرسے کا کیا حال تھا کہ کبھی روٹی آ گئی کبھی نہیں آئی, کئی دن بھوکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث کے محافظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر مسجد نبوی میں گر جاتے تھے, اور صحابہ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے مرگی کا دورہ نہیں تھا, میں تو بھوک کی وجہ سے اوندھے منہ پڑ جاتا تھا, بے ہوش ہو جاتے تھے. تو یہ قارون نے نہیں چلایا خزانہ, قارون کے خزانے بے مثال تھے, قرآن نے اس کو ذکر کیا, لیکن قارون کو مدرسہ نہیں دیا گیا. قارون کے پیسے سے ایک مدرسہ نہیں چلا, اس کا پیسہ ایک مدرسے میں استعمال نہیں ہو. تو یہ مدرسے اللہ چلاتے ہیں, خزانے اللہ کے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. یہ منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں, پوچھتے ہیں جی کہ یہ کہاں سے آتا ہے مدرسوں میں. حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے, کچھ سرکاری اداروں کے لوگ آئے تو حضرت نے ان کی چائے وغیرہ کا اکرام اعزاز کیا. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, وہ اٹھے اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ ادھر جو مسجد میں ہمارے ڈبہ لگا ہوا اس طرف جانے لگے. حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا بھائی بات سنیے. کیا بات, کہاں جا رہے ہیں, تشریف رکھیے یہاں پر, آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ ادھر کہاں جا رہے ہیں, ابھی تو چائے پی رہے ہیں. کہنے لگے حضرت میں اپنا ایمانی فریضہ پورا کرنے جا رہا ہوں. آئے کس لیے تھے؟ کہنے لگے وہ میں اپنی روزی کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس, یہ میں اپنا ایمانی فریضہ پورا کرنے کے لیے میں اس سوراخ والے ڈبے کا جو سوراخ والا ڈبہ ہے میں اس کی طرف جا رہا ہوں. تو محترم حضرات گرامی, یہ مدرسے اللہ چلاتے ہیں, یہ ایمان ہے. یہ سب حضرات علماء مشائخ یہ مدرسوں والے بیٹھے, اللہ اپنے خزانوں سے چلاتے ہیں. بڑے واقعات ہیں. اللہ کا ایک غیبی نظام ہے جو اس کو چلانے کے لیے کار فرما ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث ہے. صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دیں. واللہ المعطی وانا القاسم او کما قال, میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. اب آپ سوچئے ان احادیث کی روشنی میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹے گی وہاں پر کیا اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے؟ پھر یہ عجیب سوال ہے, کہاں سے چلتا ہے بھئی؟ دکانیں بھی اللہ کے نظام سے چلتی ہیں, اللہ کے غیبی نظام سے. کارخانے بھی اللہ کے غیبی نظام سے چلتے ہیں. تو یہاں پر قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کی حفاظت, یہ اللہ نے ان اداروں کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اور جو ان اداروں میں دیتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دینے والے کے عطیے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں. عربی کے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا یصعد الی اللہ الا الطیب فإن اللہ یتقبلها بیمینہ. اللہ اس چیز کو اتنا عزت بخشتے ہیں کہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو اوپر نیچے پلٹتے ہیں.
ثم یربیہا لصاحبہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتے ہیں، کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل، اور اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ مدارس کا ایک نظام ہے۔ تو یہ اپنی اپنی اس کی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے۔ خوش نصیب ہیں، اس امت کی بہت بڑی سعادت ہے کہ ان کے اموال اللہ کے خزانے کا حصہ بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دے دی، بہت بڑی سعادت ہے اس امت کی۔ اس کے بعد الحمدللہ جیسا کہ آپ حضرات نے دارالافتاء کے بھی احوال سنے اور علوم الحدیث کے بھی شعبے کے، اور اسی طرح الحمدللہ درس نظامی میں جامعہ وفاق المدارس سے ملحق ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ نظر بد سے بچائے، نتیجہ ہمارا سالانہ 100% رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں اس واسطے عرض کر رہا ہوں کہ ہم آپ کی دعاؤں کے بہت محتاج ہیں۔ کارکردگی اس کو کوئی بیان کرنے سے مقصد اور نیت یہی ہے کہ ہم ہمارے واسطے دعا کریں۔ اللہ نے جو ہم پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کی دعاؤں سے، جو ہمارے والد صاحب اور ہمارے اساتذہ ہم پر اعتماد کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ اس اعتماد پر ہمیں پورا اتارے۔ دعاؤں کی بہت محتاج ہیں۔ الحمدللہ مدرسے میں کے جو مزید آگے کے اہداف ہیں ان میں شعبہ تجوید کا مستقل ایک شعبہ قائم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسلامی تاریخ کا شعبہ قائم کرنا ہے۔ تاریخ کے شعبے کو، تاریخ کے علوم کو مستشرقین بہت زیادہ پڑھتے ہیں، آج ہمارے یہاں کمزوری ہے، اس کمزوری کو بھی انشاءاللہ دور کرنے کا ارادہ ہے۔ اسی طرح معہد اللغت العربیہ، اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے اس شعبے کو بھی قائم کرنا ہے۔ ویسے الحمدللہ ہمارے ہاں مستقل شعبہ لغت عربی کا ہے، اساتذہ جو ہے بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سوالات بھی عربی میں ہوتے ہیں، اس کے جوابات پرچے بھی طلباء عربی میں حل کرتے ہیں۔ اس وقت موقع نہیں، ورنہ میں طلباء سے آپ حضرات کے سامنے جو ہے کچھ خطابات جو ہے وہ پیش کرواتا، پھر اللہ زندگی رکھے اور پھر خیروں کے ساتھ ہم جڑیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور وتعاونوا علی البر پر کچھ صورتحال ایک اس رخ کی بھی عرض کرنی ہے کہ اساتذہ کرام کی رہائشوں کا بہت بڑا بنیادی ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح ہمارے والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک بات فرمائی تھی اور ان کی تمنا رہی کہ الحمدللہ اس ادارے میں جو ہمارے ساتھ 20 سال کا سفر طے کرے گا انشاءاللہ میں اس کو عمرہ کرواؤں گا۔ تو ان کی یہ تمنا بھی ابھی پوری کرنی ہے، اور اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، مدرسے کا مزاج ہے کہ جو اساتذہ جڑے وہ سب میرے مخدوم ہیں۔ حضرت مفتی عبدالباسط صاحب ہیں، مولانا عادل صاحب ہیں، مولانا نعمان صاحب ہیں، مولانا ارشد صاحب ہیں، کہ یہ جب اس ادارے سے حضرت جی کے ساتھ وابستہ ہوئے تو اس وقت ان کی ایک نوخیز جوانی تھی، بہت سو کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھیں، بہت سو کا نکاح بھی میں نے پڑھایا۔ آج الحمدللہ اس ادارے سے وابستگی کے ساتھ ان کی داڑھیاں سفید ہو رہی ہیں۔ یہ الحمدللہ اللہ نے اس ادارے کو یہ ایک نعمت عطا فرمائی، اساتذہ کا، منتظمہ کا ایسا باہمی ربط، پیار، محبت اور ایک دوسرے پر اعتماد ہے کہ ہم مل کر یہ سفر طے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ اور اس ابھی 15 دن پہلے جامع احسان القرآن کو ایک بہت عظیم حادثہ بھی پیش آیا، میں وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے دعاؤں کی التجا پیش کروں گا۔ ہمارے دارالافتاء کے صدر مفتی حضرت مولانا مفتی افتخار بیگ صاحب
رحمہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا آیا۔ جمعرات کے دن ہماری گفتگو ہوئی کہ ہفتے کے دن بیٹھ کے ہم ان مسائل پر بیٹھ کے بات چیت کریں گے۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد مسجد سے آیا تو مولانا ارشد صاحب کا پیغام اور ان کے کہ استاد جی کیا مفتی افتخار بیگ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یقین ہی نہیں، لیکن یقین کرنا پڑتا۔ اللہ نے ان کو اس ادارے کے ساتھ ایسا عشق دیا حضرت جی کی برکت سے، جب وہ تشریف لائے تھے 1 گھنٹے کے لیے، صرف 1 گھنٹہ، بہت مصروف آدمی، بینکنگ کی لائن میں بھی اور پتہ نہیں کہاں۔ اس ادارے سے وابستگی کے بعد انہوں نے بہت ساری اپنی مصروفیات کو ختم کر دیا۔ حضرت مولانا یوسف خان صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی، ان کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق تھا۔ فرمانے لگے کہ مولانا افتخار بیگ صاحب جو ہیں وہ تو اس ادارے کے ہی ہو کے رہ گئے تھے، اور ان کا دل سب سے زیادہ جو ہے وہ جامع احسان القرآن میں لگتا تھا، اور ان کی رائے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاں بھی بڑی وقیر رائے تھی ان کی۔ اللہ نے ان کو فقہی ایسی بصیرت، اگر میں یہ بات عرض کروں کہ وہ شخص فقیہ النفس انسان تھا تو شاید میری بات جو ہے انشاءاللہ غلط نہیں ہو۔ یہ ایک عجیب اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ تو ادارہ ایک اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا، اس کے لیے بھی آپ حضرات، اور پھر بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے۔ بخاری شریف کا کچھ حصہ جو فقہی معاملات بیوع وغیرہ کا ہے، حالات حاضرہ کے ساتھ اس کی ایسی تطبیق اور جوڑ کر کے کہ طالب علم بھی بس طالب علم، پھر تو آج وہ طالب علم کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ آج معلوم ہوا کہ بخاری شریف کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کا انتقال ہوا۔ اللہ اکبر۔ رات کو 2:30 بجے مفتی عبدالباسط صاحب حفظہ اللہ تعالی، رات کو 2:30 بجے ان کا انتقال ہوا تھا، اور صبح کو مدرسے آنے کے لیے، سبق پڑھانے کے لیے مطالعہ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے لیے بھی سب حضرات دعائیں مغفرت فرمائیں، ادارے کے لیے دعا کریں۔ وہ ہم سنتے تھے، کہتے تھے کہ جی خلا ہو گیا۔ اس مدرسے کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ پیش آیا۔ حضرت جی کا سایہ بھی اٹھا، وہ بھی اپنی جگہ ابھی تک۔ بس اللہ ان کی دعاؤں اور توجہ ہاتھ میں رکھے، اور مفتی افتخار بیگ صاحب نے تو آپ حضرات دعا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی اور منتظمہ کی طرف سے آپ سب حضرات کو بہت جزاک اللہ اور کلمات تشکر پیش کرتا ہوں۔